نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پھر ایک مرتبہ ویکلی پروگرام دعا کی برکتیں لیے حاضر خدمت ہے۔ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے، آپ سبھی کو پروگرام میں مرحبا، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے کی نیت سے، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے، اور مزید جو اچھی نیت بنتی ہو وہ نیت کر کے اسٹارٹ ٹو اینڈ، جی ہاں، اول تاخیر پروگرام میں شریک رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو بڑی پیاری معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ دعا کے متعلق بہت ساری باتیں الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں ہم کرتے آ رہے ہیں، کئی ایپیسوڈ پہلے ہو چکے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ بھی بڑا اہم ترین ہے، کیونکہ آج کے پروگرام میں دعا کی برکتوں میں آج ہم سیکھیں گے جو گزشتہ ہفتے ہم نے سیکھا تھا کہ وہ کون سے مقامات ہیں جن پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو کئی مقامات گزشتہ ہفتے کے سلسلے میں عرض کیے گئے، انشاءاللہ آگے کنٹینیو اس بات کو ہم کریں گے، مسلسل وہ سلسلہ رہے گا کہ کون سے مقامات ہیں جن پر دعائیں اللہ پاک کی رحمت سے قبول ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت آپ نے درود پاک کی سماعت کی۔ تو ناظرین اکرام، عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے دعا کی برکتیں، اور گزشتہ ہفتے الحمدللہ عز و جل اسی پروگرام میں ہم نے دعا کے مقامات، قبولیت دعا کے مقامات کا بیان سماعت کیا تھا۔ الحمدللہ حرمین شریفین سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا۔ جی ہاں، چند اس کی مطلب باتیں گزشتہ سلسلے کی میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ گزشتہ سلسلے میں کیا ہوا تھا۔ جی ہاں، مقامات مقدسہ، یعنی وہ مقامات مقدسہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، اس کے تعلق سے ہم نے سنا تھا مطاف، آپ کو یاد آ رہا ہوگا، جہاں طواف کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مستجاب، مستجار، اور بھی جو ہے بیر زمزم، یہ سب چیزیں الحمدللہ، عرفات، مزدلفہ، منی، اور بھی جو مقامات مقدسات ہیں جو قبولیت دعا کے لیے مشہور ہے، اس کا بیان ہم نے سنا تھا۔ الحمدللہ ہم یوں کہیے کہ مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہمارا کارواں بڑا تھا۔ جی ہاں، یعنی کہ وہ مقامات جو مکہ شریف میں دعا کی قبولیت کے ہے، اس کو سنتے سنتے ہم مدینہ شریف کی طرف بڑھے تھے، اور مدینہ شریف کے، مدینۃ المنورہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ کے وہ مقامات جو قبولیت دعا کے لیے مشہور ہے، اس کا بیان ہمارا جاری تھا۔ مسجد نبوی شریف، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے بار بار پیارے حبیب علیہ السلام کی مسجد یعنی مسجد نبوی کا دیدار آپ کو، مجھے، ہم سب کو، تمام ناظرین کو عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ وہ مقدس مقام ہے کہ اس مقام پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔
تو جب کبھی جانا ہو جانے کی تمنا بھی رکھیے، دعائیں بھی کیجیے، اور جب پہنچ جائے تو وہاں پہنچ کر بھی دعائیں مانگیے کہ یہ مقام دعا کی قبولیت میں سے ایک مقام ہے، یعنی قبولیت دعا کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اسی طرح دوسرا بڑا اہم مقام ہے، وہ کون سا ہے؟ توجہ سے سنیے، مکان استجابت دعا، یعنی جہاں ایک مرتبہ دعا قبول ہو وہاں پھر دعا کرے۔ پہلے کبھی کسی مقام پر آپ نے دعا مانگی اور وہ دعا قبول ہو گئی، تو اب اسی مقام پر دوبارہ دعا کرنا، یہ بھی جو ہے وہ قبولیت دعا کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اس کے تعلق سے جو ہے فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس تعلق سے ارشاد فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، یعنی اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ ترجمہ کنز الایمان، یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، یعنی دعا مانگی، یعنی زکریا علیہ السلام نے جس مقام پر اپنے رب کو پکارا تھا اس مقام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اس کے متعلق امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں خواہ اپنی کسی دعا کا قبول دیکھے، خواہ دوسرے مسلمان بھائی کی جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر فضل اعظم رب اکرم اور بے فصل کے میوے انہیں ملنا دیکھ کر وہیں اپنے فرزند عطا ہونے کی دعا کی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ وہ مقام جہاں پر آپ نے دعا مانگی تھی اور وہ دعا قبول ہو گئی، تو اس مقام پر بھی دوبارہ دعا کرے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ یا پھر کسی دوسرے مسلمان کو آپ نے دیکھا کہ اس مسلمان نے وہاں دعا کی اور اس پر کرم ہو گیا، اس پر رحمت ہو گئی، اس پر فضل ہو گیا اور اس کی دعا قبول ہو گئی، تو اس دعا کے مقام کو بھی آپ جو ہے دوبارہ وہاں پر دعا کرے، تاکہ جس طرح اس مسلمان بھائی پر کرم ہوا اسی طرح آپ پر بھی کرم ہو جائے۔ اور اس کی مثال میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو انعامات خداوندی ہوئی، جس مقام پر اس مقام کو اپنے فرزند کے لیے دعا کے لیے آپ نے مقرر فرمایا، یا اس مقام پر آپ نے اپنے فرزند کے لیے دعا کی کہ یا اللہ پاک اس طریقے سے جیسے مریم رضی اللہ عنہا پر کرم ہوا ویسے مجھ پر بھی کرم ہو جائے۔ تو ان پر جو کرم ہوا تھا وہ اپنی جگہ، اور آپ نے جو دعا کی فرزند کے لیے، آپ کو فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا ہوئے۔ تو اس طرح پتہ یہ چلا کہ ہمیں بھی جو ہے ایسے مقامات کو توجہ میں رکھنا چاہیے جہاں پہلے ہم نے دعا مانگی تھی اور دعا قبول ہوئی تھی، یا کسی مسلمان نے دعا مانگی تھی اور اس کی دعا قبول ہوئی، تو اس مقام کو بھی دعا کے لیے مقرر کرنا اور اس مقام پر دعائیں مانگنا چاہیے۔ ایک اور مقام اولیاء و علماء کی مجالس۔ جی ہاں، اللہ تعالی ہمیں تمام ہی اولیاء و علماء کی برکتوں سے نفع پہنچائے۔ جو اولیاء کرام کی مجالس ہے، جو علماء دین، علماء اہل سنت کی مجالس ہے، وہاں پر بھی دعا مانگنی چاہیے۔ کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک، حدیث قدسی ہم نے سنی۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ تو لہذا جب بھی علماء کی مجلس میں جائے، اللہ والوں کی مجلس میں جائے، اولیاء کی مجلس میں جانے کی سعادت نصیب ہو، تو وہاں پر بھی دعائیں مانگنے سے جو ہے وہ پیچھے نہیں رہنا چاہیے، دعائیں ضرور مانگنی چاہیے۔ لہذا ایسے مقامات کو بھی قبولیت دعا کے مقامات میں علماء نے شامل کیا ہے۔ اور ایک اہم ترین مقام، یعنی وہ مقام کہ وہ کون سا مسلمان ہوگا، کون سا عاشق رسول ہوگا جس کی چاہت اس مقام کی حاضری کی نہیں ہوگی۔
جی ہاں، وہ مقام ہے مواجہ شریف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ جی ہاں، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور جس طرف ہے، مواجہ شریف جس کو کہا جاتا ہے، وہ مقام کہ امام ابن الجزری فرماتے ہیں دعا یہاں قبول نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ سبحان اللہ، کتنا پیارا جملہ ہے کہ اگر اس مقام پر بھی دعا قبول نہ ہوئی تو پھر کہاں قبول ہوگی؟ تو لہٰذا اس مقام پر یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مواجہ شریف پر اللہ پاک مجھے آپ کو بار 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 اس مبارک در کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو اس مقام پر بھی خوب دعائیں کیجیے، اور اس مقام پر دعا کیوں نہ کی جائے ناظرین، FGN چینل کے ناظرین غور کرے۔ کسی کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال آئے کہ جو ہے مواجہ شریف پر مدینہ منورہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور چہرے انور جس طرف ہے اس طرف بھی دعا کرنی چاہیے؟ جی ہاں، دعا کرنی چاہیے۔ قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اور میرا حبیب اگر تمہارے لیے دعا کر دے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت رحم کرنے والا پاؤ گے۔ تو لہٰذا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ مواجہ شریف جو ہے یہاں پر بھی دعا کرنی چاہیے۔ یقیناً دعائیں اس مقام پر قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بابرکت مقامات پر دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام ہے دعا کی برکتیں، اور ٹاپک ہے مقامات قبولیت دعا، یعنی دعا کی قبولیت کے مقامات۔ مکہ شریف سے سفر شروع ہوا ہے، مدینہ شریف کے الحمدللہ مقدس مقامات کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ منبر اطہر کے پاس، اللہ اکبر، اس طرف روضے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، اس طرف روضے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منبر اطہر ہے، اللہ پاک آپ کو مجھے بار بار اس مقدس در کی، اس مقدس منبر کی حاضری نصیب کرے۔ تو یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، ضرور مانگنی چاہیے۔ اسی طرح مسجد اقدس کے ستونوں کے نزدیک، اللہ اکبر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی شریف کے جتنے مبارک ستون ہیں، ایک ایک ستون کے پاس دعائیں مانگنے کی سعادت حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح مسجد قباء شریف، سبحان اللہ، جن کو حاضری نصیب ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ بڑی پیاری مسجد قباء شریف، جی ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے یادگار ہے، یعنی کہ اسلام کی پہلی مسجد جس کو کہا جاتا ہے مسجد قباء شریف، یہ بھی قبولیت دعا کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اسی طرح مسجد الفتح، خصوصاً روز چہارشنبہ بین الظہر والعصر، یعنی جو ہے بدھ کے دن ظہر و عصر کے درمیان مسجد فتح میں دعا کرنی چاہیے کہ امام احمد جو ہے روایت کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد فتح میں 3 دن دعا فرمائی، کنٹینیو 3 دن، 2 شنبہ، 6 شنبہ، 4 شنبہ، یعنی پیر، منگل اور بدھ۔ 4 شنبہ کے دن یعنی بدھ کے دن دونوں نمازوں کے بیچ میں، کون سی دونوں نمازیں؟ جو ہے ظہر و عصر کے بیچ میں اجابت فرمائی گئی کہ خوشی کے آثار چہرے انور پر نمودار ہوئے۔ بدھ کے دن ظہر و عصر کے درمیان آپ کی دعا قبول فرمائی گئی، اجابت فرمائی گئی کہ پیارے آقا علیہ السلام کے چہرے پر انور پر جو ہے وہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب مجھے
کوئی امر مہم یعنی اہم کام بشدت پیش آتا ہے، میں اس ساعت میں دعا کرتا ہوں، اجابت ظاہر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کتنا پیارا پروگرام اور کتنی پیاری باتیں آپ کو نالج میں آپ کے آ رہی ہے کہ آج یقیناً کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ جو ہے میری دعائیں قبول ہو۔ تو لہٰذا مقامات کے ساتھ ساتھ جو ہے انشاءاللہ یہ اس جو ہے روایت میں وقت بھی بتایا جا رہا ہے۔ ہمارا انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو اللہ نے چاہا آئندہ جو ہمارا سلسلہ ہوگا، ایپیسوڈ ہوگا، اس میں ہم اسی ٹاپک کو لیں گے کہ مقامات کے بعد اوقات قبولیت دعا۔ لیکن ابھی جو آپ نے سنا کہ جو ہے مسجد فتح میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بدھ کے دن ظہر و عصر کے درمیان قبول ہوئی تھی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی اہم کام، اہم مہم پیش آتی ہے تو میں بدھ کے دن، چار شنبے کے دن ظہر و عصر کے درمیان دعا کرتا ہوں اور اجابت ظاہر ہوتی ہے، یعنی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ناظرین، میرے اور آپ کے بھی کئی کام رکے ہوئے ہوں گے، کئی مسئلے ہمیں درپیش ہوں گے، کئی ایک کام ہم چاہتے ہوں گے کہ ہو جائے، تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ بدھ کے دن ظہر و عصر کے درمیان دعا کے آداب بجا لاتے ہوئے دعا مانگیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور آگے بڑھتے ناظرین، پروگرام ہے دعا کی برکتیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے قبولیت دعا کے مقامات۔ فرماتے ہیں باقی مساجد طیبہ کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، یعنی جتنی ایسی مسجدیں ہیں جس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شرف نسبت حاصل ہے، جیسے مسجد غمامہ، مسجد قبلتین وغیرہ، اور بھی جتنی مساجد ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھتی ہے، ان تمام مساجد میں دعائیں کریں گے، اللہ پاک نے چاہا تو دعائیں قبول ہوگی۔ اسی طرح وہ کنویں جنہیں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو بار بار پیارا کعبہ اور میٹھا مدینہ دکھائے۔ کئی ایک مقدس مقامات ہیں جس میں سے مدینۃ المنورہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ میں خصوصاً ایسے کنویں موجود ہیں جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے، تو ایسے کنووں کے پاس بھی آپ دعا کریں گے۔ ان مقامات کو بھی قبولیت دعا کے مقامات میں علماء نے شامل کیا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ، جبل احد شریف، اللہ اکبر، احد پہاڑ، اللہ اللہ، کیا بات ہے احد پہاڑ کی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیا۔ یہ ایک حدیث شریف کی طرف، ایک واقعی کی طرف امام اہل سنت نے اشارہ کیا ہے۔ بہرحال احد شریف یہ وہ پہاڑ ہے ناظرین جس کے متعلق میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم احد سے محبت کرتے ہیں اور احد ہم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بابرکت پہاڑ ہے، کیسا نورانی پہاڑ ہے، جس نے دیکھا ہے وہ یقیناً یہ کہے گا کہ نورانی پہاڑ ہے۔ تو ماشاءاللہ اس پہاڑ پر بھی، جبل احد شریف پر بھی یا اس کے دامن میں بھی آپ کھڑے رہ کر دعا کریں کہ یہ بھی قبولیت دعا کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام مشاہد مبارکہ، تمام مشاہد متبرکہ، یہ کیا ہے جناب؟ یہ مشاہد جو ہے یہ مشہد کی جمع ہے، یعنی جس کے معنی حاضر ہونے کی جگہ کے ہے، یعنی وہ تمام مقامات جہاں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری حیات مبارکہ میں تشریف لے گئے، وہ تمام مقامات جو ہے قبولیت دعا کے مقامات میں شامل ہے۔ جیسے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ، کہ اس میں جانا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ثابت ہے، تو اس باغ میں بھی جانا نصیب ہو، وہاں بھی دعائیں کیجیے۔ اور بھی جتنے مقامات متبرکہ ہے وہاں پر جو ہے وہ جا کر دعائیں کیجیے، انشاءاللہ تعالی دعا
قبول ہوگی۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے دعا کی برکتیں، اور ٹاپک ہے ہمارا آج کا مقامات قبولیت دعا۔ گزشتہ ہفتے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، مکہ شریف سے چلتے چلتے ہم مدینہ شریف پہنچے، اور بھی کئی مقامات ہیں، ظاہر ہے کہ سب کا تذکرہ اس مختصر سلسلے میں ممکن نہیں ہے، لہٰذا آگے بڑھتے ہیں۔ جی ہاں، علماء فرماتے ہیں مزار مطہر ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے قریب، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عاشق صادق حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کے پاس بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جی ہاں، سبحان اللہ۔ اور آپ کی شان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ اکبر۔ آپ کا مبارک نام کیا ہے ناظرین؟ آپ کا مبارک نام ہے نعمان ابن ثابت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 80 سنہ ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال 150 سنہ ہجری میں ہوا۔ جی ہاں، اور آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں واقع ہے۔ اللہ پاک ان کے مزار پاک کی بھی بار بار حاضری نصیب کرے، یہاں بھی حاضری دے اور یہاں بھی دعا کرے کہ یہ مقام بھی قبولیت دعا کے مقامات میں شامل ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، جی ہاں، یہ بات کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت امام شافعی محمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ، جو امام شافعی کے نام سے مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور قبر امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جا کر دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ روا فرماتا ہے، یعنی دعا پوری فرما دیتا ہے، حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو خود اپنے وقت کے امام فقہ کے کتنے بڑے امام، اللہ اکبر، ان کا قول ابھی آپ نے سنا، یہ خود فرما رہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب کبھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کی حاضری نصیب ہو، اللہ پاک نصیب کرے، بار بار نصیب کرے، تو ضرور وہاں پر بھی دعائیں مانگنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور سوال عرض کروں، کہ ایک اور بات عرض کروں کہ دعا 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 آپ سماعت کر رہے کہ یہ مقام مقدس ہے، یہ مقام مقدس ہے، یہاں دعا مانگنی چاہیے، یہاں دعا مانگنی چاہیے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا مانگنا چاہیے؟ جی ہاں ناظرین، تو اس میں بھی بات ذہن میں رکھے کہ جو ہے دنیا و آخرت کے لیے، یعنی دونوں کے لیے بہتر یا مانگے، جائز دعا مانگے، ناجائز دعا نہ مانگے، کسی کا حق طلب کرنے کی، کسی کے ساتھ ظلم و تشدد کی یہ دعائیں نہ کرے، کسی کا حق چھن جائے مجھے مل جائے، کسی کی عزت گھٹ جائے میں عزت والا بن جاؤں، ایسی دعائیں نہ کرے، بلکہ اپنے لیے بھی دنیا کی خیر مانگے، آخرت کی خیر مانگے، دنیا میں رزق حلال، دنیا میں ایمان کی سلامتی، بال بچوں کا سکھ، اور بھی جو دعائیں جائز دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور بالخصوص آخرت کی بھی دعا، یعنی سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصتی، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جانا، اسی طرح جو ہے قبر کے عذاب سے محفوظ رہنا، جو ہے اللہ پاک کی رحمت سے قیامت میں اللہ پاک کے عرش کا سایہ نصیب ہونا، یعنی ایسی دعائیں مانگے تاکہ جس میں دنیا کا بھی فائدہ ہو اور آخرت کا بھی فائدہ ہو۔ مزید آگے بڑھتے ہیں مکہ شریف سے مدینہ شریف، اور مدینہ شریف سے اب ہمارا یہ سفر بغداد شریف کی طرف جاری ہے۔ جی ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کو علماء نے قبولیت دعا کے مقامات میں سے ایک مقام قرار دیا ہے۔ اسی طرح مزار مبارک حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو مزار پاک ہے یہ بھی قبولیت دعا کے مقامات میں سے ایک مقام ہے، کہ یہی امام شافعی، جن کا قول ابھی آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا، یہی امام شافعی قدس سرہ فرماتے ہیں وہ استجابت دعا کے لیے تریاق مجرب ہے، یعنی دعا کے قبول ہونے میں نہایت تجربہ شدہ عمل ہے۔ کیا؟ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک، یہ بھی بغداد شریف میں ہے، اللہ پاک یہاں کی بھی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ اسی طرح تربت سراپا برکت حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ،
اللہ پاک پیران پیر کے مزار پاک کی بھی حاضری نصیب کرے۔ یہ بھی مقام قبولیت دعا کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اللہ پاک پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کی حاضری بھی ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ اسی طرح مزار فائز الانوار سیدنا معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ، جی ہاں معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک یہ بھی بغداد شریف میں ہے۔ اس کو بھی علماء نے قبولیت دعا کے مقامات میں سے ایک مقام فرمایا ہے۔ اسی طرح جو ہے مرگ اب بغداد شریف پہنچے تھے ماشاءاللہ، مکہ شریف سے مدینہ شریف، مدینہ شریف سے بغداد شریف، اور بھی کئی مقامات ہیں بغداد شریف میں جو دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں۔ لیکن پھر وہی بات عرض کروں گا کہ ظاہر سارے مقامات کا تذکرہ اس مختصر سلسلے میں کرنا ممکن نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ، جی ہاں سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار مقدس بھی جو الحمدللہ اجمیر شریف میں واقع ہے، یہ بھی قبولیت دعا کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اور یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں ناظرین، یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کی کتاب، جس پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ لکھا ہے، اس کتاب سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ محبت ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے، لہٰذا آپ نے اپنے والد محترم کی کتاب پر جو حاشیہ لکھا ہے تو اس میں آپ نے ہند میں قبولیت دعا کے مقامات میں سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کو اول درجے پر رکھا ہے کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایک مشائخ ہیں، کئی ایک علماء ہیں، کئی ایک بزرگان دین ہیں جن کے مزارات پر حاضری دینے والا مایوس نہیں لوٹتا۔ جی ہاں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، اور دعائیں قبول ہونے کہ جو ہے یوں کہیے کہ آثار ظاہر ہوتے، بندے جو ہے وہ مایوس نہیں لوٹتے بلکہ جو ہے جھولیاں بھر بھر کر وہاں سے لوٹتے ہیں۔ جی ہاں تمام اولیاء صلحاء و محبوبان خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ایسے مقامات پر دعائیں کرے، ایسے مقامات کی برکتیں حاصل کرے، اور خوب خوب اپنے رب سے اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے دعائیں مانگے۔ ناظرین اکرام اور بھی کئی مقامات ہیں، لیکن ظاہر ہے اختصار والا جو ہے وہ انداز اپنایا جاتا ہے، سب کا تذکرہ ممکن نہیں ہے۔ پھر عرض کروں کہ مانگے کیا؟ دعا کی قبولیت کے مقامات تو آپ نے گزشتہ ہفتے کے ایپیسوڈ میں بھی سنے، آج بھی سنے، لیکن بات وہی ہے کہ پہلی چیز یہ کہ ہم مانگتے نہیں، دوسری چیز یہ مانگتے ہیں تو کس انداز سے مانگنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، اس طرف ہماری توجہ نہیں رہتی۔ سب سے بڑی بات یہ غور کرے کس سے مانگ رہے ہیں۔ دنیا کا خالق جو ہے یوں کہیے کہ خالق و مالک رب عز و جل کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، تو لہٰذا پوری عاجزی و انکساری کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی خیر مانگے۔ جی ہاں تاکہ دنیا جو فنا ہونے والی ہے، اگر اس کا فائدہ مل بھی گیا تو وقتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا فائدہ نہ مانگے، بے شک مانگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت جو باقی رہنے والی ہے اس کے فائدے کو ترجیح دے۔ لہٰذا دنیا کی بھی خیر مانگے اور آخرت کی بھی خیر مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اس طرح دعا کرو، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ دنیا کی بھی خیر مانگے اور آخرت کی بھی خیر مانگے۔ ناظرین دعا یوں کہیے کہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ جی ہاں دعا سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، بہت سارے پرابلم سولو ہوتے ہیں، تو لہٰذا کبھی بھی مشکلات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ دعا کے جو ہے یوں کہیے کہ دعا جو ہمارا وسیلہ ہے، دعا جو ہمارا ذریعہ ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے،
یہ بھی فرمایا گیا کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کا لکھا بھی بدل دیتی ہے۔ تو لہٰذا کتنے ہی بڑے پرابلم میں آپ ہو، ڈریے مت، ہمت مت ہاریے۔ بعض لوگ معاذ اللہ پریشانیوں سے ایسے گھبرا جاتے ہیں کہ ناجائز طریقے کی طرف چلے جاتے ہیں، خودکشی کی طرف، سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہ کرے۔ کتنے ہی آپ پرابلم میں ہو، آپ سوچئے نا کہ اگر دنیا میں آپ کسی پرابلم میں ہو اور کوئی بڑا آپ کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دے کہ گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں، کیا پرابلم ہے میں بھی سولو کر دیتا ہوں، تو کیسا جو ہے بندہ خوشی محسوس کرتا ہے، کیسا اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یہ دنیا والے ظاہر ہے کہ پرابلم سولو بھی کریں گے تو وقتی طور پر، لیکن میرا اور آپ کا خالق و مالک اگر وہ راضی ہو گیا، اس کی بارگاہ میں ہم نے اپنا پرابلم پیش کیا اور اس نے مسئلے کو حل کر دیا، تو پھر یقینی طور پر راحت نصیب ہوگی۔ تو لہٰذا دعا مانگنے کی طرف مجھے اور آپ کو آنا چاہیے۔ آج کے اس ایپیسوڈ سے یہ درس ہم کو ملا کہ ہم بھی کوئی مشکل ہو گھبرائیں گے نہیں، اپنے رب سے دعا مانگیں گے، اور مقامات قبولیت دعا یاد رکھنا ہے۔ جی ہاں، اور اس کے اعتبار سے دعا کریں گے، اللہ پاک نے چاہا تو دعا جلد قبول ہوگی۔ ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً اختتام کو پہنچا۔ آئیے مختصر دعا پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے، کیونکہ بڑے پیارے پیارے سلسلے، اب نئے سال کی آمد ہے، ماہ محرم الحرام کی، تو بڑے پیارے پیارے پروگرام FGN چینل لا رہا ہے۔ ابھی بھی پیارے پروگرام چل رہے اور مزید بہتری کی طرف FGN چینل بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنا وقت آپ کے پاس ہو ضرور FGN چینل دیکھتے رہے اور اس کی دعوت بھی عام کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے رب کریم، ہم نے تیری بارگاہ میں حاضری کے آداب سنے۔ یا اللہ پاک، مقامات قبولیت دعا کا بیان ہم نے سنا، قبولیت دعا کے مقامات کا بیان سنا۔ یا اللہ پاک، اب تیری بارگاہ میں اس وقت ہم حاضر ہیں، اگرچہ جتنے مقامات مقدسہ بیان ہوئے ہم اس وقت وہاں پر تو موجود نہیں، لیکن تیری رحمت سے، مالک کریم تیری توفیق سے تیری بارگاہ میں جو جہاں ہے ہاتھوں کو دراز کیے سب کی حاضری قبول فرما لے۔ یا اللہ پاک، حرمت والا مہینہ ہے ذوالحجۃ الحرام، یا اللہ اس حرمت والے مہینے کا صدقہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ پاک، تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر دے، ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے۔ یا اللہ روزانہ تلاوت قرآن کی توفیق عطا کر دے، ہمارا دل نیکیوں میں لگا دے مالک۔ یا اللہ پاک، ہمیں تیری عبادت کی لذت نصیب کر، ہمیں تیری عبادت کی چاشنی نصیب کر۔ یا اللہ گناہوں سے دل کو بیزار کر دے، یا اللہ گناہوں سے دل کو بیزار کر دے، اپنی عبادت کی حلاوت نصیب کر۔ یا اللہ پاک، ہمارے گھر کے ہر فرد کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ سلامتی ایمان کی نعمت نصیب کر، حلال طیب اور آسان ذریعے سے وسیع رزق نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو پیارے حبیب علیہ السلام کا واسطہ، پیارے حبیب کے والدین کا واسطہ، ان کے ازواج کا واسطہ، ان کی مالک کریم ان کے اہل بیت کا واسطہ، یا اللہ دنیا و آخرت کی ہر مشکل آسان کر دے، ہر پریشانی دور کر دے۔ یا اللہ پاک، حلال طیب اور آسان روزی عطا فرما، مخلوق کی محتاجی سے بچا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر۔ یا اللہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، دعاؤں کی التجا کرتے ہیں، کتنے بیچارے اپنے مسائل بیان بھی نہیں کر سکتے کسی سے۔ یا اللہ تو علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، سب کے دلوں کی دھڑکنوں سے واقف ہے، سب کے دلوں کے حالات تو جانتا ہے۔ یا اللہ جو جیسی مشکل میں ہے، اے پالنہار، اے کرم کرنے والے، اے رحم کرنے والے، سب کی مشکلات آسان کر دے، سارے ایمان والوں کی مشکلات آسان کر دے۔ یا اللہ سب کا بیڑا پار کر دے۔ یا اللہ بیماروں کو مکمل شفا عطا کر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، بے گھروں کو گھر نصیب کر دے۔ یا اللہ پاک، جو بہنیں بیٹیاں گھروں میں بے رشتہ ہے،
خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا واسطہ اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے۔ یا اللہ پاک سب کو ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب فرما، سب کے گھروں میں راحت، سکون، چین نازل فرما، جھگڑے فساد کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ بغیر لڑائی جھگڑے کے ہمارے مسائل حل فرما دے، ہماری مشکلات آسان کر دے، کرم کی نظر کر دے، بار بار حج کی سعادت نصیب کر، بار بار دیار حبیب کی حاضری نصیب کر، ہمارے قیدیوں کی رہائی کے اسباب بنا دے، کرم فرما، رحم فرما، تجھے فضل فرماتے لگتی نہ بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، بہت سے لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں مالک لوگوں کا حسن ظن ہے کہ FGN چینل پر مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یا اللہ پاک حسن ظن کی لاج رکھ لے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی۔